الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے لیسن نمبر 15 کو 2 کلاسز میں کور کیا تھا، اور پچھلی 2 کلاسز میں ملا کے ہم نے وہ لیسن پورا کیا تھا جو تھا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے بارے میں، لیسن نمبر 15۔ تو اس سے پہلے ہم نے مثبت جملہ بنانا سیکھا تھا جو سادہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ پھر یہ لیسن نمبر 15 میں دیکھا کہ اس کو منفی معنی بنانا ہو اگر کسی جملہ اسمیہ میں تو کیسے بناتے ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سے طریقے ہیں، اس میں ما، لا، لیسا، لا نفی جنس اور ان کا استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے مختلف پہلو دیکھے تھے کہ اس میں زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اور ان کے استعمال سے جملے میں تبدیلی کیا آتی ہے اعرابی لحاظ سے اور معنوی لحاظ سے۔ تو اس طرح ہمارا جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کا طریقہ پورا ہو گیا تھا۔ اب اگلی بات جو ہے آج ہے لیسن نمبر 16، اور یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ اب جس طرح منفی معنی پیدا کرنا ہوتا ہے کسی جملے میں، اسی طرح ضرورت ہوتی ہے سم ٹائم ہم کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں، کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب سوال کرنا ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں سوالیہ جملہ۔ اور سوال کرنے کا طریقہ جس طرح اردو میں ہے یا انگریزی میں ہے یا دوسرے زبانوں میں ہے، جب مثبت جملے کو سوالیہ بناتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ ایڈ ہوتا ہے، اور سم ٹائم جملے کے باقی حصے میں کچھ تبدیلی بھی آتی ہے۔ تو مثلا میں کہوں کہ میں اسکول جاتا ہوں، تو اگر میں کسی سے پوچھوں کیا تم اسکول جاتے ہو، تو اب یہ اس میں ہم نے کیا ایڈ کیا، بنیادی طور پر کیا لفظ جو ہے نا، کیا وہ لگایا، تو اس سے وہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ تو اب جو سوالیہ جملہ ہوتا ہے وہ عام طور پر 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو سادہ ہوتا ہے سوالیہ جملہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے۔ جیسے کسی سے آپ پوچھیں کہ کیا تم کل آفس گئے تھے، تو اب وہ اس کا جواب یا تو کہے گا ہاں یا کہے گا نہیں۔ لیکن اگر ہم یہی بات اس سے کہیں کہ تم کل آفس کیوں نہیں گئے تھے، تو اب کیوں جب میں کہوں گا تو پھر وہ اس کی کوئی ریزن بتائے گا کہ اچھا جی میری طبیعت صحیح نہیں تھی، یا مجھے کوئی مصروفیت تھی، یا میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے، تو وہ کوئی نہ کوئی ریزن دے گا، تو وہ اس کا جواب لمبا ہوگا، یعنی وہ ہاں یا نہ والا جواب نہیں ہوگا، وہ تھوڑا وضاحت طلب سوال ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو 2 قسم کے اسمیہ سوالیہ جملے ہوتے ہیں، اس کو بنانے کا طریقہ تھوڑا تھوڑا مختلف ہے۔ جو تو سادہ جملہ ہے کہ جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے، تو وہ والا سوالیہ جملہ بنانے کے لیے حرف استفہام یعنی سوال، تو حرف استفہام جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلا یہ آپ دیکھیے، ایک تو ہے حمزہ کا استعمال ہم پہلے بھی کرتے رہے مختلف طریقوں سے۔ یہ اچھا حمزہ کو 2 طریقے سے لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ الف کی شکل ہے، اس کے اوپر اگر زبر لگ جائے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا، اور دوسرا حمزہ جو عام طور پر ہم عین کی شکل کا ہوتا ہے، وہ ہم اردو میں ہم الف کہتے ہیں اور حمزہ کہتے ہیں، لیکن عربی میں ہم اب تک سیکھ چکے ہیں کہ اگر حرکت ہو کوئی اوپر تو پھر وہ الف بھی حمزہ ہی کہلاتا ہے۔ تو حمزہ اس شکل کا ہو یا اس شکل کا ہو، یہ دونوں سوال کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی اگر جملہ اسمیہ ہے اور اس سے پہلے حمزہ لگ جائے تو وہ بھی اس کو سوالیہ بنا دیتا ہے۔ جیسے یہ مثال دیکھیے، آنومنو، اب یہ بظاہر آپ کو لگے گا شاید ایک لفظ ہے، لیکن نہیں، الگ ہے اور نومنو الگ ہے۔ نومنو ہے ہم ایمان لاتے ہیں، اور لگا تو یہ بن گیا آنومنو، کیا ہم ایمان لاتے ہیں یا کیا ہم ایمان لائیں گے، یہ دونوں طرح سے ترجمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ حمزہ لگانے سے سوالیہ بن گیا۔ اسی طرح جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے حل۔ یہ شاید آپ لوگوں کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے نئی چیز ہو، یہ ایک حرف استفہام ہے حل۔ تو یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو جملہ کو سوالیہ بنانے کے لیے طریقہ ہے۔ یعنی جیسے یہ ہے نا،
अता का हदीस मूसा, ये कुरान पाक के अल्फाज हैं, तो उससे पहले लगा हुआ है हल, ये उसने जुमला को सवालिया बना दिया। हल अता का हदीस मूसा, क्या तुमको मूसा की खबर पहुंची। अगर होता अता का हदीस मूसा तो फिर जो इसका तर्जुमा होता मूसा की खबर पहुंची तुम तक, अता का तुम तक पहुंची, हदीस मूसा मूसा की बात या मूसा की खबर। तो हल लगा तो हल का मतलब होगा क्या। ये ऐसे ही है जैसे हम इंग्लिश में जुमला जो है इस्तफामिया यानी सवालिया बनाते हैं, तो हम शुरू में डू या डज लगाते हैं या डिड लगाते हैं, तो उससे जुमला सवालिया बन जाता है। तो इसी तरह अरबी में क्या है, आ यानी हमजा या हल। तो ये दो तरीके हैं जुमला इसमिया बनाने के। वो वाला जुमला इसमिया सवालिया जिसका जवाब हाँ या ना में होता है। अब जो दूसरी किस्म है सवालिया जुमले की, वो है कि जिसमें वजाहत दरकार होती है। जैसे मैंने पहले मिसाल दी ना कि अगर मैं किसी से कहूँ कि जी कल तुम ऑफिस क्यों नहीं गए, तो अब इसका जवाब थोड़ा वजाहत तलब है, वो चूंकि उसको कोई ना कोई उसकी वजह जो भी है वो बतानी पड़ेगी, हाँ या ना में जवाब नहीं होगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं उस सवालिया जुमले उसके शुरू में इसमें इस्तफाम लगता है, हरफ इस्तफाम नहीं बल्कि इसमें इस्तफाम। तो इसमें इस्तफाम एक से ज्यादा हैं, यानी अस्माए इस हो गए इस्तफहाम, और वो कौन कौन से हैं ये उनकी लिस्ट आप देखिए। अच्छा, ये सबका एक माना नहीं है, ये जिस तरह हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना सवालिया जुमला बनाने के लिए, तो जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है उसी तरह का हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और इंग्लिश में भी यही है। तो उसी लिहाज से अरबी में भी आपको बहुत से अल्फाज या अस्मा मिलेंगे जो मुतल्लका जो माना आप सवाल में पैदा करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप जो मुनासिब इसम होगा वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहले नंबर पे माँ है। अब माँ का मतलब है, माँ आपको मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये माँ मनफी के मानों में भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन माँ इसमें मौसूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और माँ सवालिया भी होता है। अब हम आज जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना माँ का, ये है सवालिया। तो जब माँ किसी जुमले में इस्तेमाल हो तो आपको उसके माने के लिहाज से और जुमले की तरतीब के लिहाज से पता चलेगा कि ये जो माँ जो है ये इस्तफामिया है या माँ मनफी है या कि माँ इसमें मौसूल वाला है। तो ये तीन किस्म का माँ होता है। अब आप देखिए कि माँ किन मानों में इस्तेमाल होता है। उर्दू में हम कहते हैं क्या और इंग्लिश में कहते हैं व्हाट, तो ये उन्हीं मानों में माँ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर ये मिसाल देखिए, मा वल्लाहुम, क्या है जिसने उन्हें पलट दिया, वल्ला पलट दिया, हम उनको, तो क्या मा वल्लाहुम यानी कौन सी चीज है जिसने उनको पलट दिया, तो मा हो गया इस्तफहामिया। फिर कौन के मानों में अगर इस्तेमाल करना हो तो अरबी में लफ्ज है मन और इंग्लिश में है हु, ठीक है ना। तो जिसको हम इंग्लिश में हु कहते हैं या उर्दू में कौन कहते हैं, वही माना अगर पैदा करना हो जुमला इस्तफामिया में तो हम अरबी में उसका कौन सा इसमें इस्तेमाल करते हैं, मन। तो जैसे ये देखिए मंजल्लजी, ये आयतुल कुर्सी में आता है ना, मंजल्लजी यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्निह, तो ये वही है मंजल्लजी। तो मन का मतलब कौन, कौन है वो। अच्छा, इसके बाद है कैफा। हम उर्दू में कहते हैं ना कैसा या कैसे या कैसी, और इंग्लिश में कहते हैं हाउ, तो उसका मुतबादल अरबी में है कैफा। तो कैफा तकफुरूना, तकफुरूना तुम सब इनकार करते हो या तुम सब कुफर करते हो। तो कैफा कैसे, यानी तुम कैसे इनकार कर सकते, जैसे किसी से बंदा सवाल पूछता है हैरानी के साथ कि तुम कैसे इनकार कर सकते हो इस चीज का, तो कैफा। और सिंपल इसकी मिसाल है कैफुल हाल, ये आमतौर पर अरबी में बोला जाता है कैफुल हाल, क्या हाल है। हम उर्दू में कहते हैं ना क्या हाल है, और इंग्लिश में कहते हैं हाउ आर यू, तो अरबी में है कैफुल हाल, क्या हाल है। तो कैफा का मतलब हो गया हाउ या कैसा। अगला इसमें आईना, आईना का मतलब होता है कहाँ, और इंग्लिश में जिसको कहते हैं ना वेयर, तो आईना का मतलब है कहाँ। आईना तजहबूना, तजहबूना का मतलब है तुम जा रहे हो या तुम जाते हो, ये जमा के लिए तुम सब या आप जा रहे हो। तो आईना तजहबूना, तुम सब कहाँ जा रहे हो। इसके बाद है मता, मता का मतलब होता है कब। उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं ना कब,
اور انگلش میں کہتے ہیں وین، تو اسی کے لیے عربی کا لفظ ہے متا. تو یہ الفاظ ہیں قرآن کے. متا نصر اللہ، نصر اللہ ہوتا ہے اللہ کی مدد، تو متا یعنی کب، کب آئے گی اللہ کی مدد. ٹھیک ہے. اس کے بعد کب، اب یہ ہے ایانا، اس کو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں کب، اور انگلش میں وین. یہ یعنی اوپر جو متا ہے نا، یہ اس کا دوسرا ایک متبادل ہے ایانا. عربی میں آپ کو ایک ہی معنی کے کئی الفاظ مل جاتے ہیں. ویسے تو ہر زبان میں ہوتے ہیں، لیکن عربی ذرا زیادہ فصیح زبان ہے، تو اس میں آپ کو ایک ایک چیز کے بدلے میں ایک سے زیادہ الفاظ اکثر ملتے ہیں. تو ایانا بھی کب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہ چونکہ قرآن پاک میں بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. ایانا یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جی انا، کہاں سے. اب یہ جو ہے نا انی بھی ہوتا ہے ایک لفظ، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو وہ انی ہے، یہ انا ہے. یہ آپ نے فرق دیکھنا ہے. یہ جو اوپر حرکات ہوتی ہیں نا کسی بھی لفظ کے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. تو انی کا مطلب ہوتا ہے بے شک میں. اب دیکھیں نا وہ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. ان اور نی مل کے بنتا ہے انی. یہ ہے انا، نون کے اوپر کھڑا زبر ہے. تو انا کا مطلب ہے کہاں سے یا فرام ویئر. تو اس کا ہے، اس کی مثال دیکھیے، انا لکی ہاذا، کہاں سے ہے یہ تیرے واسطے. لکی ہاذا، ہاذا کا مطلب یہ لکی تمہارے واسطے، اور انا کہاں سے. اس کے بعد آپ آ جائیے جی ایون. انا تک ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد ہے ایون. ایون ہوتا ہے کون سا. یعنی جب بہت ساری چیزیں ہو تو ہم نے پوچھنا ہو نا کسی سے کہ اس میں سے کون سی یا کون سا یا کون سے، تو اس کے لیے انگلش میں ہم استعمال کرتے ہیں وچ، اردو میں کون سا، تو عربی میں ایون. تو اب یہ کیا ہے، مثال دیکھیے، ایل فریقین. فریق ایک ہوتا ہے گروپ یا جماعت، اور فریقین دو ہو گئے. تو ایل فریقین یعنی دونوں میں سے کون سا فریق. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی مثال، اگلا جو لفظ ہے وہ ہے کم. اس کا اردو میں ہم کہتے ہیں کتنا، اور انگلش میں کہتے ہیں ہاؤ مچ. تو جیسے کسی چیز کی قیمت پوچھنی ہو نا، تو ہم کہتے ہیں بیکم ہاذا. جیسے میں کسی شاپ پہ کھڑا ہوں، وہاں میں کوئی سبزی، فروٹ، کوئی کپڑا خرید رہا ہوں، اور میں پوچھوں دکاندار سے کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ کتنے کی ہے، تو میں عربی میں کہوں گا کم ہاذا یا بیکم ہاذا، کہ یہ کتنے کی ہے. تو کم کا مطلب کیا ہے، کتنا یا کتنی یا کتنے. تو یہ کم لبستہ، یہ سورہ کاف میں الفاظ ہیں نا، وہ جو اصحاب کاف لیٹے رہے، تو جب ان کی آنکھ کھلی تو ایک دوسرے پوچھ رہے تھے، کہ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کم لبستہ، کہ کتنی دیر تم یہاں پڑے رہے. تو کم لبستہ، لبستہ کا مطلب تم ٹھہرے یا تو ٹھہرا، یعنی یہاں کتنی دیر رہا. تو کم کا مطلب ہے کتنا. کم لبستہ، تو کتنا ٹھہرا رہا. کم ہو گیا. اس کے بعد ہے لما. اب لما کا مطلب ہے کیوں. اردو میں ہم کہتے ہیں نا کیوں، انگلش میں کہتے ہیں وائی. تو لما، اب یہ بھی اصل میں لی اور ماں دو مل کے لفظ جو ہے نا ملا ہے لما. تو لام کے نیچے زیر ہے، میم کے اوپر زبر ہے. تو لما، لما نہیں ہے، وہ اور لفظ ہے. تو لیکن اس کا یہ مختصر کر کے لما کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ بھی قرآن پاک کے الفاظ ہیں. لما تقولون، تم کیوں کہتے. یہ پوری بات ہے نا، تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. تو یہ تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے. لما تقولون، تم کیوں کہتے. لما کیوں. اچھا، کیونکہ اور بھی الفاظ ہیں، لیکن یہ لما بھی کیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد ما لنا، ہمیں کیا ہوا ہے. یہ ایکچولی قرآن پاک میں الفاظ یہ ایک سے زیادہ بار استعمال ہوئے، تو اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں. ما لنا، لنا تو ہوتا ہے ہمارے لیے، لیکن ما لنا جب ہوگا تو یہ کیا کہ ہمیں کیا ہوا ہے، واٹ ہیپن ٹو اس. تو ما لنا اللہ نقاتل، نقاتل ہم لڑتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں. اللہ وائی ناٹ. ٹھیک ہے. تو ما لنا ہمیں کیا ہوا ہے. تو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں. اللہ نقاتل، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں کرتے جہاد. تو ما لنا کا مطلب ہے ہمیں کیا ہوا ہے. اس کے بعد ماذا، یہ سمپلی جو بٹ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جیسے ماں بھی استعمال ہوتا ہے، جو سب سے پہلے ہم نے استعمال کیا اسی چارٹ میں سب سے پہلا لفظ کیا تھا، ماں. تو یہ ماذا بھی استعمال ہوتا ہے. خالی ماں بھی ٹھیک ہے، لیکن ماذا یہ پورا بھی وہی معنی دیتا ہے، کیا یا بٹ. تو ماذا اراد اللہ، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں. ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا.
پھر یہ ما ہاضے ہی یا ما ہاضا ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ما ہاضا مذکر کے لیے ہے یہ یعنی دس, اور حاضے ہی ہوگا تو مؤنث کے لیے ہوگا یہ, دونوں کا مطلب یہ, اور ساتھ ما لگے گا تو ما ہاضا یہ کیا ہے. اب یہ جو اردو میں یہاں الفاظ لکھے ہیں نا اس میں ٹائپنگ ایرر ہے, یہ ایکچولی ہونا چاہیے یہ کیا ہے, تو یہ آگے پیچھے الفاظ ہو کے نا وہ کیا ہیں بن گیا, یہ صحیح نہیں ہے, یہ آپ اپنے ہاتھ سے درست کر لیں اپنے نوٹس میں, یہ کیا ہے, یہ جیسے انگلش میں لکھا ہوا نا یہ صحیح ہے, واٹ از دس. تو یہ قرآن پاک کے الفاظ میں سے مثال دیکھیے, ما ہاذہ تماثیل. اب یہ تماثیل جو ہے نا, یہ تمثیل مثال بھی ہم کہتے ہیں نا اردو میں, تو اس کی جمع ہے تماثیل, تو یہ تصویریں بھی ہوتا ہے. ما ہاذہ تماثیل, یہ تصویریں کیا ہیں یا یہ کیسی مثالیں. ٹھیک ہے جی, تو ما ہاذا یہ کیا ہے. اچھا یہ ہو گئی, پہلے ہم نے دیکھا کہ حمزہ اور حل یہ ہیں جملہ استفہامیہ بنانے کے دو الفاظ, حمزہ اور حل یہ حروف ہیں, حروف استفہام کہلاتے ہیں, اور یہ وہ ہیں جو سمپل جملہ استفہامیہ ہوتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا ہے, اور دوسری قسم وہ ہے جس کا جواب ذرا وضاحت طلب ہوتا ہے. مثلا اگر میں کسی چیز سے کہوں کہ یہ کیا ہے تو اس کو جواب اس کا تفصیل بتانی پڑے گی کہ یہ کرسی ہے یا یہ میز ہے, ٹھیک ہے, یا یہ میری کتاب ہے. اس طرح من کا اگر میں کسی سے پوچھوں تم کون ہو تو وہ اپنے بارے میں اپنا نام بتائے گا یا بتائے گا کہ میں کہاں سے ہوں یا میں کیا کرتا ہوں. اسی طرح کیف اگر پوچھا جائے کہ یہ معاملہ کیسے ہوا ہے تو پھر اس کی وضاحت ہے کہ اسی طرح باقی چیزیں. اینا کہاں ہے تو وہ پھر بتانا پڑے گا جواب دینے والے کو کہ فلاں جس چیز کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ فلاں جگہ ہے یا وہاں پڑی ہے یا یہاں میرے پاس ہے یا مجھے نہیں معلوم. تو اس طرح کی یہ جو زیادہ وضاحت طلب جو آپ سوال ہوتے ہیں ان کے لیے یہ الفاظ ہیں جو ہم نے ابھی جن کی تفصیل پڑھی ہے. اچھا یہ جو جتنے الفاظ ہیں نا یہ اسماء استفہام, اس میں باقی تو ہیں غیر منصرف, یعنی سوری غیر منصرف نہیں مبنی, یعنی وہ اپنی حالت برقرار رکھتے ہیں. من ہے تو ہر جگہ من ہی رہے گا, کیفا, اینا, متا, کم, لما, مالانا, یہ اپنی شکل چینج نہیں کریں گے. لیکن اس میں ایک لفظ ایسا ہے ایون, یہ والا, یہ جو ہے یہ منصرف ہے. یہ نیچے آپ دیکھیے لکھا ہوا ایون ایک منصرف اسم ہے, جبکہ باقی تمام اسماء استفہام مبنی ہیں, اور یہ مضاف بن کر بھی مرکب اضافی میں استعمال ہوتا ہے. یہ جو ایون ہے نا, یہ ابھی ہم نے مرکب اضافی پڑھا نہیں ہے, لیکن مرکب اضافی ہوتا ہے کہ جب وہ اضافت پوزیشن کی بات ہوتی ہے کہ ایک چیز کس کی ہے تو اس میں مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہ جب مضاف بنتا ہے ایون تو یہ پھر مرکب اضافی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایون جو ہے یہ منصرف ہے, یعنی یہ اپنی شکل بدلتا ہے. عربی حالت رفعی نصبی جری حالت اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی یہ اسماء استفہام ہیں یہ مبنی ہیں, یعنی یہ اپنی حالت برقرار رکھیں گے, مستقل رہے گی ان کی حالت. اچھا جی, اس کے بعد دوسری بات ایک ایون کی ہوگی, دوسری بات کم کے بارے میں. اچھا کم کا ویسے ہم نے کیا مطلب دیکھا کہ کتنا, جیسے میں نے مثال دی نا بے کم حاضہ کہ یہ چیز کتنے کی ہے, تو لیکن یہ دو طرح سے اس کے مختلف دو معنی ہیں, دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو سوالیہ ہے جیسے ابھی ہم نے اوپر مثال دیکھی, لیکن دوسرا جو ہے نا وہ خبریہ کے معنوں میں بھی آتا ہے کم, یعنی کسی چیز کی تعداد تھوڑی زیادہ دکھانی ہو نا کہ یہ بہت زیادہ ہے, تو اس حساب سے بھی یہ کم کا استعمال ہوتا ہے. جیسے وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ, یہ اب سوال نہیں ہے, یہاں پہ کم جو ہے نا وہ سوال نہیں پیدا کر رہا, بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کتنے ہی پیغمبر اور رسول ہم نے بھیجے اس سے پہلے. تو یعنی جب کسی چیز کی زیادہ تعداد بیان کرنی ہو تو تب بھی کم ہے. مانوی لحاظ سے دیکھیں تو اس کا مطلب بھی کتنا ہی ہے کہ کتنے ہی رسول ہمارے رسول اور ہمارے نبی پہلے بھیجے گئے. اسی طرح دوسری مثال دیکھیے, کم اہلکنا قبلہم من القرون, ہم نے ان سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا. یا اس کا مطلب ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے کتنے ہی لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا. تو یہ ہمارا ہو گیا کم کا, یعنی دوسرا معنی خبریہ کے لحاظ سے, ایک کم ارسلنا من نبی والاولین, اور دوسری مثال کم اہلکنا قبلہم من القرون, یہ دونوں قرآن پاک سے مثال ہے, یہ خبریہ کے معنی میں. اچھا اس سلسلے میں اگلی بات جو ہے کہ اسماء استفہام سے پہلے اگر حرف جارہ لگ جائے
تو اس کے معنوں میں تبدیلی آتی ہے. یعنی حرف جارہ کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ حرف جار ہوتے ہیں کچھ جو جب کسی اسم سے پہلے لگتے ہیں تو ایک تو اس میں معنی لحاظ سے بھی تبدیلی آتی, دوسرا اس کی شکل بدل جاتی ہے. اب جیسے یہ پہلی مثال دیکھیے آپ, لام یہ حرف جار ہے, اس کے بعد ما وہی اس میں استفہام ابھی ہم نے پڑھا نا وٹ کے معنوں میں آتا ہے جو کیا, تو لام حرف جار اور ما اس میں استفہام جب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بن گیا لیما. ٹھیک ہے, اب لیما کا مطلب ہوا ہے کیوں بھی یا کس لیے. لیما, لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے اور ما کا مطلب ہے کیا, تو ہم کہیں گے کس کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں مل کے بھی یہ مطلب دیتے ہیں لیما. یہ ہم نے اوپر پڑھا بھی ہے لیما, لیکن وہاں پہ میم کے بعد الف نہیں لگا ہوا, یہ لیما اس طرح بھی لکھا جاتا ہے, یعنی لام کے نیچے زیر اور میم کے اوپر زبر, بس اتنا اگر لکھا ہو تو اس کا مطلب بھی ہے کیوں. تو یہ آپ دیکھیے لما تقولون ما لا تفعلون, یہ پہلے بھی میں بات کر رہا تھا نا مکمل بات, یعنی یہ ہے کہ تم کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں, یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں دوسروں کے لیے تو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے, تو اس کا اظہار کیا گیا. لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. تو لما کا مطلب کیا ہوا, کس لیے یا کیوں. اسی طرح ایک حرف جار ہے فی, جس کا مطلب ہوتا ہے ان یا میں, تو جب ما کے ساتھ یہ ملے گا تو بن جائے گا فی ما, اکٹھا ہو جائے گا. تو فی ما کنتم فیہ تختلفون, تو فی ما کا مطلب ہے جس میں یا جس چیز میں. فی ما کنتم فیہ تختلفون, جس چیز میں تم لوگ اختلاف کرتے ہو. تو فی ما جس چیز میں. پھر من ایک حرف جار ہے, وہ بھی ما کے ساتھ مل کے اکٹھا معنی دیتا ہے مما. اب یہ من الگ ہے ما الگ ہے, لیکن جب ملائیں گے تو اکٹھا پڑا جائے گا مما, لکھنے میں نون نہیں آئے گا. اور مما لکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ الف رہے, اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے مختصراً مما, جس طرح لما ہے اسی طرح مما, مما کی بجائے مما بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی میم کے اوپر زبر الف کے بغیر. تو اس کا مطلب ہے کس چیز سے. من کا مطلب ہوتا ہے فرام یا سے, تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, بس انسان کو چاہیے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے, یعنی اس کو غور کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ انسان کی تخلیق کس چیز سے ہوئی ہے. تو مما کس چیز سے. پھر ان اور ما ہے, ان اور ما. ان کا مطلب ہوتا ہے کے بارے میں, جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں نا اباؤٹ یا ریگارڈنگ, تو ان ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ جب ما اکٹھا ہوگا تو یہ بن جائے گا عما. یہ آپ کو یاد ہے 30واں پارہ شروع ہوتا ہے نا عما یتساءلون, لوگ کس چیز کی نسبت پوچھتے ہیں. یتساءلون وہ سوال کرتے ہیں, عما کس کے بارے میں یا کس چیز کے بارے میں. اسی طرح یہ دیکھیے لام ہے, پھر آ گیا لام دوبارہ کہ یہ حرف جار ہے, اور من اس کے ساتھ استعمال ہو. من کا مطلب کیا, ابھی ہم نے دیکھا نا جو اسماء استفہام پڑھے اس میں من بھی تھا, تو من کا مطلب ہوتا ہے کون. تو لمن یعنی کس کے لیے. جب ہم نے پوچھنا ہو نا, میں مثلا میرے پاس کوئی چیز پڑی ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے کس کی ہے, تو میں کسی سے پوچھوں کہ یہ کس کی ہے, تو میں کہوں گا لمن ھذا, یہ کس کے لیے ہے یا یہ کس کی ہے. ٹھیک ہے, تو لمن, تو یہ الفاظ دیکھیے لمن الملک اليوم, یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ بتاؤ ذرا آج کس کی بادشاہی ہے یا کس کے لیے بادشاہی ہے. لمن الملک اليوم, آج بادشاہت کس کی ہے یا کس کے لیے ہے. تو یہ ہو گیا لمن. اچھا, اب ہم آخری حصے میں آ گئے. جو آج کا ہمارا لیسن ہے نا جملہ سوالیہ بنانے کا, وہ تقریباً پورا ہو گیا. اب ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس میں اس کا اپنا ٹیسٹ کیسا لینا ہے کہ جو ہم نے سیکھا کیا ہمیں وہ سمجھ آئی ہے یا نہیں. تو یہ جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں نا, یہ والے 8 الفاظ, یہ آپ کی ویکیبلری کے لیے کہ ان کو آپ دیکھ لیں, سمجھ لیں, یاد کر لیں ان کے معنی, اور اس کے بعد پھر جو نیچے عربی اور اردو جملے دیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ترجمہ کرنا ہے. مثلا پہلا لفظ ہے نام, یہ بڑا معروف لفظ ہے, عام استعمال ہوتا ہے, جس کو ہم اردو میں ہاں یا انگلش میں یس کہتے ہیں نام, اور لا کہتے ہیں نہیں کے لیے. ٹھیک ہے, پھر بلا ہوتا ہے کیوں نہیں, یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے لفظ. جب کوئی سوال کسی سے کہے تو آپ نے بہت زیادہ پاورفل کہنا ہو نا, تو ہم کہتے ہیں کیوں نہیں, وائی ناٹ, تو یہ بلا. اسی طرح بل ہم اردو میں کہتے ہیں بلکہ. ٹھیک ہے, تو یہ بل ہے. پھر صادق کہتے ہیں سچے کو, کاذب کہتے ہیں جھوٹے کو.
ساعت گھڑی کو کہتے ہیں. اب یہ گھڑی ویسے بھی وہ ٹائم کے لحاظ سے بھی گھڑی کہہ سکتے ہیں, اور جو واچ ہوتی ہے جو ہم جس سے ٹائم دیکھتے ہیں اس کو بھی ساعت ہی کہتے ہیں. جس طرح اردو میں بھی گھڑی پہننے والی بھی گھڑی ہے, اور جو ہم ویسے کہتے ہیں کہ ہاں جی ایک گھڑی کی بات ہے یا 2 گھڑیوں بعد یا کچھ چند گھڑیوں کے بعد ایسا ہوگا, تو وہ دونوں لحاظ سے ساعت بھی عربی میں دونوں لحاظ سے استعمال ہوتا ہے. لیکن الساعۃ جب لکھا ہو تو یہ معرفہ حالت میں ہوگا, تو یہ قیامت کا ٹائم ہے, قیامت آنے کی جو گھڑی ہے نا اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے قیامت. تو یہ آپ کی وکیبلری کے لیے نئے الفاظ ہیں. اور اب آپ آ جائیے جو تمرین ہے آج کی, وہ کیا ہے کہ جی پہلے تو ہے عربی جملے ہیں ان کا آپ نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. مثلا یہ دیکھیے زید عالم. اب زید عالم آپ پہلے بھی کر چکے ہیں کہ زید ایک عالم ہے, لیکن اب اس کے پہلے کیا ہے حرف استفہام حمزہ لگا ہوا ہے, تو یہ اس کو سوالیہ بنا دے گا. زید عالم, تو یہ ایکچولی سوالیہ فکرہ بن گیا ہے کہ کیا زید عالم ہے. تو اب اس کا جواب دیا گیا ما زید بعالم. یہ اب آپ جو منفی جملے پہلے سیکھ چکے ہیں تو اس حساب سے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے. زید عالم, کیا زید عالم ہے. تو ما زید اگر ہوتا ما زید عالمن تو ہوتا زید عالم نہیں ہے, لیکن یہ ہے ما زید بعالم. یہ آپ پڑھ چکے ہیں, جب زوردار نفی کرنی ہو تو پھر با کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اس میں وہ مجرور ہوتا ہے یعنی جری حالت میں ہوتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے زید ہرگز عالم نہیں ہے. اور اگر وہ ان زیدن عالم تو اس کا مطلب ہے بے شک زید عالم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 جملے مختلف شکلوں میں ہیں, یعنی یہ سوال ہے اور ایک جواب منفی میں ہے, ایک جواب مثبت میں ہے. تو یہ تینوں کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے. پھر اسی طرح حل الرجلان صادقان. اب یہ الفاظ سارے آپ پڑھ چکے. حل نیا لفظ ہے, یہ وہی جن معنوں میں ہوا ہے حل بھی وہی ہے, یعنی کیا 2 آدمی سچے ہیں. پھر ما الرجلان صادقین اور ان الرجلین صادقان, یہ یعنی اس کا جواب منفی میں ہے, یہ مثبت میں ہے. پھر حل المعلمون صادقون, پھر ان المعلمون صادقون. پھر حل المعلمات مجتہدات. مجتہدات محنتی, ٹھیک ہے, معلمات استانیہ. تو نام ما المعلمات المجتہدات. اچھا یہ جو ہے نا یہاں پہ تھوڑی غلطی ہے, یہ نام بھی لکھا ہوا ہے اور ما بھی لکھا ہوا ہے. تو یہاں سوال ہے کہ کیا استانیہ محنتی ہیں, تو جواب دیا گیا ہاں استانیہ محنتی نہیں ہیں. تو اس میں سے آپ ما کو کاٹ دیں, یا تو ہوگا ما المعلمات مجتہدات کی استانیہ محنتی نہیں ہیں, یا ہوگا کہ ہاں محنتی ہیں. تو آپ ما کو کاٹ دیں اور نام کے ساتھ ترجمہ کر دیں. اسی طرح اگلا ہے جی الیس الولد جالسا. اب اس میں دیکھیے حمزہ بھی آ گیا اور لیسا بھی آ گیا. حمزہ کا مطلب ہے کیا اور لیسا کا معنی ہے نہیں. اگر وہ الولد جالس اس کا مطلب ہے لڑکا بیٹھا ہے. لیس الولد جالسا لڑکا نہیں بیٹھا ہے. اور اگر الیس الولد جالسا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کیا لڑکا نہیں بیٹھا ہے. تو اس کا جواب کیا ہے نام ان الولد جالسن, ہاں بے شک لڑکا بیٹھا ہے. یہ اب آپ پیچھے ساری چیزیں پڑھ چکے نا. انا کا مطلب ہوتا ہے زور دے کے جواب دینا, ہاں یا یقیناً یا بے شک. اچھا یہ بات ہو گئی جی عربی سے اردو والی. اب عربی سے ترجمہ جو کرنا ہے اردو کا, یہ تھوڑا سا اس کی نسبت زیادہ محنت طلب ہے. تو لیکن اگر آپ نے اب تک جو 2-3 پچھلے لیسن پڑھے ہیں ان کو آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریں گے تو یہ مشکل نہیں لگے گا. ابھی آپ دیکھیے آج کے لیسن کے حوالے سے نا, کیا محمود جھوٹا ہے. اب اگر وہ محمود جھوٹا ہے, کیا کو ہٹا دیں تو محمود کاذب, محمود جھوٹا ہے. لیکن کیا لگائیں گے تو کیا ہوگا محمود کاذب. اس میں اچھا جو منفی جملے تھے نا اس میں کیا ہو رہا تھا کہ جب ہم منفی جملہ بناتے تھے تو اس میں جو حرف جملہ منفی بنانے کے لیے استعمال, اس کے بعد جملے میں کچھ تبدیلی آتی تھی اعرابی لحاظ سے, یا تو مبتدا میں اور یا خبر میں. لیکن سوالیہ جملے میں آسانی یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ حرف استفہام یا اس میں استفہام لگاتے ہیں تو جملے میں تبدیلی نہیں آتی, بس وہ لفظ ساتھ لگاتے ہیں, باقی ویسے کا ویسا رہتا ہے. اب جیسے یہ پہلا جملہ ہے نا محمود کاذب, محمود جھوٹا ہے, تو کیا کے لیے بس شروع میں حل لگا دیں یا لگا دیں, تو باقی جملہ ویسے رہے گا, تو وہ ہو جائے گا کیا محمود جھوٹا ہے. اسی طرح اس کا جواب دیکھ لیں, جی ہاں محمود یقیناً جھوٹا ہے. اب جی ہاں نام
اور محمود جھوٹا ہے اگر ہوتا تو ہوتا محمود کاذب، لیکن یقیناً لگائیں گے تو ہم کیا کہیں گے انا محمودن۔ اب آپ کو یاد ہوگا انا جب لگتا ہے تو مبتدا نسبی حالت میں چلا جاتا ہے، تو کیا جملہ بنے گا نام انا محمودن کاذب۔ تو یہ اس حساب سے آپ نے انا کی وجہ سے اس کی جو مبتدا ہے اس کی حالت بدل دی۔ پھر کیا حامد سچا نہیں ہے؟ حامد تو نام ہے، سچا کہتے ہیں صادق کو۔ پھر جی ہاں حامد سچا نہیں ہے بلکہ حامد جھوٹا ہے، بلکہ کے لیے بل لگ جائے گا، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے۔ کیا قیامت قریب ہے؟ قیامت کے لیے القیامت۔ پھر جی ہاں یقیناً قیامت قریب ہے، قریب کا مطلب قریب ہی ہے، عربی میں قریب ان کہتے ہیں۔ پھر کیا دونوں بڑھئی، بڑھئی کہتے ہیں کارپینٹر کو اور عربی میں کہتے ہیں نجار، تو اب یہ دونوں بڑھئی ہیں تو نجارانی، ٹھیک ہے، نون جیم الف را الف نون، نجارانی۔ سست کی عربی بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کسلان، جب دو ہوں گے تو پھر کسلانانی ہو جائے گا۔ پھر جی نہیں دونوں بڑھئی سست نہیں ہیں، جی ہاں یقیناً دونوں بڑھئی سست ہیں۔ کیا دونوں بچیاں سچی ہیں؟ بچیاں ہوں گی، ایک بچی ہوگی تو بنتن، دو ہوں گی تو بنتانی، ٹھیک ہے، اور سچی دو جب ہوں گی تو صادقتانی۔ پھر بے شک دونوں بچیاں سچی ہیں، استانیہ المعلمات، اور بیٹھنا ہوتا ہے جالسون، تو پھر اس حساب سے مؤنث کے حساب سے آپ اس کو چینج کر لیجئے گا۔ بس یہ باقی جملوں میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو نیا ہو، جو نئے تھے وہ میں نے بتا دیے۔ تو اس حساب سے آپ نے یہ والی ایکسرسائز کرنی ہے کہ عربی سے اردو اور اردو سے عربی ان کا ترجمہ کرنا ہے، تو اس سے آپ کی اس لیسن کی بھی پریکٹس ہو جائے گی جو آج سیکھا ہے، اور جو پہلے ایک دو لیسن پڑھے ان کا بھی اس میں کچھ استعمال آ جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کا جملہ اسمیہ کی کافی ساری ریویژن ہو جائے گی اور انشاءاللہ کنفرم ہو جائے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا جی۔ نیکسٹ ہمارا لیسن پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہوگا۔ تو اب آپ جناب بتائیے کوئی آج کے لیسن کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر آج کی کلاس ہماری ختم ہوئی جی، اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔